اسرائیل کے وزیر دفاع کا بیان ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی فوجی چڑھائی کا مقصد فلسطین کو صفحہ حیثیت سے مٹانا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ حماس کی مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے تک جنگ جاری رہے گی۔ غزہ کی سرحدوں پر اسرائیل کی فوجیوں کے اجتماع سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل ماضی کی کارروائیوں کے برعکس کسی بڑے مقصد کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اسرائیل غزہ کی پٹی پر چڑھائی کر کے اس کی آبادی کو فضا سے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کی بمباری اور ٹینک کی گولہ باری سے زیادہ نقصان پہنچا کر اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے تاکہ حماس یا فلسطینیوں کی کوئی اور جنگجو تنظیم اسے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ فلسطین اور اسرائیل کے اس سارے تنازع میں تین ملک بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پر ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں ان تین ممالک پر لگی ہوئی ہیں۔ ان میں ایک امریکہ، دوسرا ایران اور تیسرا سعودی عرب ہے۔ امریکہ کی تو مکمل اعلانیہ حمایت اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ایران اور سعودی عرب کا پلڑا فلسطین کی طرف جھکا ہوا ہے۔ ایسے میں امریکہ نے ڈپلومیسی شروع کرتے ہوئے اپنے وزیر خارجہ کو مختلف ممالک بھیجا تاکہ وہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کی حمایت پر قائل کر سکیں۔ لیکن اس دورے کے دوران امریکہ کے ساتھ جو ہوا اسے انٹرنیشنل میڈیا ہیڈ لائنز میں بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو امریکہ اسرائیل کے معاملے پر سعودی عرب کی حمایت حاصل کرنے میں اس وقت ناکام ہوا جب ولی عہد محمد بن سلمان نے کسی بھی پیش رفت سے پہلے غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائی فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ سعودی پرنس محمد بن سلمان کا امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات میں انتہائی سخت رویہ رہا۔ پہلے کئی گھنٹے ملاقات کے لیے انتظار کرایا اور پھر شیڈول ملاقات اچانک منسوخ کر دی اور پھر اگلے روز ملاقات کی اور کہا اسرائیل پر حملے بند کر کے امداد کے راستے کھولیں گے تو آگے چل کے بات ہوگی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق محمد بن سلمان نے پیغام بھیجا ہے کہ ملٹری آپریشن بند کر کے غزہ کی ناکہ بندی فوری ختم کی جائے۔ عالمی رہنما اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر معاملات کنٹرول نہ ہوئے تو یہ دو ملکوں کی جنگ خطے کی جنگ میں بدل سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل کے ہر طرف مسلمان ممالک ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کسی دوسرے کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ جدید فائٹر جیٹس بھیجنے کے بعد اب اپنے بحری بیڑوں کے ذریعے سمندری ساز و سامان بھی اسرائیل بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ہی اپنے فوجی بھی اسرائیل روانہ کر دیے ہیں تاکہ اگر زمینی راستوں سے جنگ لڑنی پڑے تو اسرائیل کو شکست سے نہ دوچار ہونا پڑے۔ دوسری جانب اسرائیل نے اپنے ٹینکس غزہ کی حدود میں داخل کرنا شروع کر دیے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر جیسے ہی گرین سگنل دیا جائے زمینی کارروائی شروع کر دی جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے تازہ بیان کے مطابق وہ صرف اور صرف اپنی جیت اور حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ غزہ کو تباہی کی تصویر بنانے کے لیے فضائی بمباری میں اس وقت تیزی آ گئی ہے۔ جس غزہ کی ٹوٹل آبادی صرف 23 لاکھ تھی، اس میں صرف 10 لاکھ افراد اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں۔ 1000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نکالنے کے لیے وہاں پر نہ کوئی اکوپمنٹ ہے، نہ ساز و سامان، نہ ہی جدید مشینری اور نہ ہی کوئی وسائل ہیں۔ وہاں کے لوگ بے یار و مددگار اپنے پیاروں کو اس ملبے کے تلے سسکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، لیکن نکال نہیں سکتے۔ صورتحال ایسی ہے کہ اسپتال میں علاج کرنے والے ڈاکٹروں کے پاس ان کے اپنے سگے بھائی اور رشتہ داروں کی لاشوں کو لایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ اب تک 48 اسپتالوں پر حملہ کر چکی ہے اور مزید 21 ان کی ریڈ لسٹ پر ہیں۔ اس پر اقوام متحدہ بار بار وارننگ جاری کر رہا ہے کہ اسپتالوں کے اوپر حملہ نہ کریں، یہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں جو لوگ اس وقت زندہ بچ گئے ہیں وہ شاید بھوک اور پیاس سے مرنے والے ہیں، کیونکہ کھانا ہے نہ ہی کوئی بنیادی ضرورت کی چیز۔ امداد کے منتظر غزہ کے لوگ اس وقت ایک ایسی جیل میں محصور ہیں جس سے پہلے ہی اوپن پریزن کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے ہر طرف سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، پانی، بجلی، گیس سب بند کر کے ان کو ایک ایسی جگہ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پر وہ بھوک سے اور پیاس سے مرنے والے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں موجودہ حکومت کے قائم ہوتے ہی دریائے اردن کے مغربی کنارے کو آہستہ آہستہ اسرائیل کا حصہ بنانے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا تھا۔
یہودی آباد کاریوں کی ان کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک مغربی کنارے پر سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کی کارروائی سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کی تمام تر توجہ فلسطین کے لیے مغربی کنارے میں رہنا اس حد تک مشکل اور خطرناک بنانا تھا کہ وہ خود یہاں سے ہمسایہ عرب ممالک میں نقل مکانی کر جائیں اور اس طرح اسرائیل کو بیت المقدس سمیت پورے مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے اب اسرائیلی فوجی اور سیاسی حکام کے بیانات میں حماس سے زیادہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے کے دوران اسرائیل نے غزہ پر جس طرح اندھا دھند بمباری کی ہے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہوئی غزہ پر سفید فاسفورس کے بم گرائے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی موجودہ کارروائیوں کا ہدف حماس سے زیادہ بچوں، عورتوں اور غیر مسلح فلسطینی سویلین آبادی ہے، اور اس کا مقصد تباہی، بربادی، خوف و ہراس اور موت کا ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس میں فلسطینی اسرائیل کے ڈر سے غزہ کی پٹی خالی کر دیں۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ اس طرح فلسطین بحیثیت ایک قوم ختم ہو جائیں گے، تتر بتر ہو کر اپنی قومی شناخت کھو دیں گے۔ ان کے قبضے میں کرۂ ارض کا کوئی ٹکڑا نہ ہوگا کیونکہ ان کی قومی شناخت ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل کو ایسے خواب دیکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن ماضی سے ثابت ہوتا آیا ہے اس کے یہ خواب ماضی میں بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے تھے۔ اسرائیل کی ایک سابقہ وزیر اعظم گولڈا میئر سے جب کسی نے سوال کیا کہ اسرائیل ایک علیحدہ فلسطینی ریاست کے قیام پر کیوں راضی نہیں ہوتا، اس نے فوراً جواب دیا، کون سے فلسطینی اور کون سا فلسطینی ریاست؟ اردن کے لوگ فلسطینی ہیں اور اردن ان کی ریاست ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ایک عرصے تک دہشت گرد قرار دے کر ان سے بات چیت سے انکاری رہا، لیکن آخرکار ان سے فلسطین کی نمائندہ جماعت PLO سے نہ صرف مذاکرات کرنے پڑے بلکہ ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست کے لیے فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس حق کو اقوام متحدہ اور پوری بین الاقوامی برادری بھی تسلیم کر چکی ہے۔ فلسطینیوں نے یہ حق اپنی جدوجہد اور قربانیوں کے ذریعے منوایا ہے۔ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ میں بھی ایک علیحدہ فلسطینی ریاست کے قیام کو امن کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کا غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کروانے اور فلسطینی کو بحیثیت ایک قوم ختم کرنے کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ادھر تمام فلسطینی ایک بات پر متفق ہیں کہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے انہیں جتنی بھی قربانی دینا پڑی وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب محدود وسائل کے باوجود حماس کے حملے بدستور جاری ہیں۔